کرے قادری خلد میں چل دیا. محفل نور میں تشریف فرما حضرات سادات کرام، بلبل چمنستان رضا حضرت الحاج محمد صادق رضوی صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ و دیگر حاضرین بزم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الفاتحہ. اللهم صل على سيدنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المختار الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود شریف کی نظریں بلند آواز سے پیش کیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سب سے پہلے درود شریف کی فضیلت ایک روایت کی روشنی میں سماعت فرما لیں. سلسلے عالیہ قادریہ برکاتیہ نوریہ رضویہ مصطفیہ کے بہت بڑے بزرگ ہیں حضرت سیدنا شیخ شبلی علیہ رحمت و رضوان. وہ فرماتے ہیں کہ میرے پڑوس میں ایک شخص کا انتقال ہو گیا. انتقال ہونے کے بعد ظاہر ہے کہ دفنا دیا گیا. دفنانے کے بعد میں نے اسے خواب میں دیکھا اور میں نے اس سے پوچھا ما فعل اللہ بکا، اللہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ فرمایا، یعنی قبر میں کیا حالات پیش آئے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ حضرت کچھ پوچھئے مت، کتنی مصیبت کا سامنا تھا. جیسے ہی آپ لوگ دفن کر کے واپس گئے فرشتے تشریف لائے، وہ تو آتے ہی ہیں حضرات نکیرین. انہوں نے سوالات کا سلسلہ شروع کیا. ایسا لگ رہا تھا کہ میری زبان بالکل گویا کہ بند ہو گئی.
کوئی جواب بن ہی نہیں پڑ رہا تھا، بہت پریشانی کا سامنا، بلکہ ایسا لگا مجھے تو میرے دل میں خیال آیا، وہ بتا رہے ہیں کہ ایسا تو نہیں کہ میری موت ایمان پر نہیں ہوئی ہو، اس کی وجہ سے کوئی جواب ہی نہیں ذہن میں آ رہا ہے۔ اسی پریشانی کے عالم تک قریب تھا کہ وہ فرشتے مجھے عذاب کرتے۔ بھئی وہاں تو کام ہی ہے، اگر سوال کا جواب صحیح نہیں ہوا، سوالات کے جوابات صحیح نہیں، تو وہاں تو سزا ہے، باقی کا تو حساب کتاب پھر قیامت کا معاملہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے لگا کہ اب عذاب ہونا ہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اتنی دیر میں نے کیا دیکھا کہ ایک بڑا خوبصورت شخص کہ جس کے بدن سے خوشبوئیں پھوٹ رہی تھیں، ایک شخص آ گیا سامنے، اور آنے کے بعد اس نے مجھے سوالات کے جوابات سکھا دیے۔ اب جیسی سکھائے تو فوراً فٹافٹ سارے جواب دے دیے، اور وہاں کا تو معاملہ یہ ہے کہ جواب صحیح دیے تو فرشتے کہتے ہیں نم کنو متل عروس، سو جا جیسے دلہن سوتی ہے۔ قبر کا معاملہ تو یہ ہے۔ اب فرشتے تو تشریف لے گئے، لیکن میں نے اس سے کہا، جو شخص آئے تھے وہ کہا کہ آپ نے ایسے عالم میں میری مدد کی، آپ ہیں کون آخر جو ایسے عالم میں آ کر کے میری مدد کی ہے آپ نے؟ اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میری زبان خاموش کیوں ہوئی تھی، اس کی وجہ کیا تھی؟ تو غیب سے ندا ہوئی، تم نے اپنی زبان کی دنیا میں حفاظت نہیں کی تھی، غفلت تھی زبان کی طرف سے، اس لیے زبان بند ہوئی تھی۔ آج ہمارا معاملہ کیا ہے معاشرے میں؟ جو ہمارے دل میں آیا وہ ہم نے بک دیا اپنی زبان سے، معاذ اللہ۔ کسی کو گالی دے دی، برا کہہ دیا، غیبت ہے، چغل خوری ہے۔ یہاں سے یہ بات بڑی اچھی طرح معلوم ہوئی کہ اگر زندگی میں ہم نے اپنی زبان کی حفاظت نہ کی تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ قبر میں جانے کے بعد مشکل سامنے آ سکتی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ندا ہوئی، تم نے اپنی زبان کی حفاظت نہیں، اس لیے کہ زبان اگر چلے ہماری تو اللہ نے ہمیں زبان اس لیے دی ہے کہ کبھی نعت مصطفیٰ پڑھی جائے، کبھی تسبیحات پڑھی جائیں، کبھی اللہ کا ذکر ہو، کبھی اپنے بڑوں کے ادب کے لیے زبان کھولے، کسی کا حق دلانے کے لیے زبان کھولے، اچھی باتوں کے لیے زبان کھولے، معاذ اللہ جھوٹ کے لیے زبان، چغل خوری کے لیے زبان، کسی کو گالی کے لیے زبان۔ معاشرے کا عالم تو یہ ہے، اللہ ماشاء اللہ سب کی بات نہیں، لیکن بہت ساری جگہ داڑھی بھی ہے، ٹوپی بھی ہے، تو بھی گالی بکتا نظر آتا ہے، معاذ اللہ۔ اس لیے مسلمانوں کی یہ شان نہیں ہونی چاہیے۔ مسلمانوں کی زبان کھلے تو اپنے رب کی رضا کے لیے کھلے، ہمیشہ یاد رکھو، رسول رحمت کو راضی کرنے کے لیے کھلے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا یہ تو بتا دیں آپ ہیں کون؟ انہوں نے کہا کہ مجھے تم جو دنیا میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھتے ہو، تمہارے درود کی وجہ سے مجھے پیدا کیا گیا ہے، اور اب مجھے حکم ملا ہے کہ میں قیامت تک تمہارے ساتھ رہوں، تمہاری مدد کروں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کثرت درود گویا کہ مجسم ہو کر کے قبر میں بھی کام آتا ہے۔ اتنا بہتر عمل ہے، آپ سمجھ لیجئے۔ اس لیے ہماری آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ فرائض و واجبات کی پابندی کے ساتھ کثرت سے اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود شریف پڑھتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں۔ پڑھیے درود پاک بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت علامہ کفایت علی کافی رحمت اللہ تعالی علیہ بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں۔ ان کے اشعار کو اعلیٰ حضرت سرکار بھی بہت پسندیدہ نظر سے دیکھا کرتے تھے۔ حضرت علامہ کافی علیہ رحمت و رضوان بہت بڑے عالم دین، بہت بڑے عاشق مصطفیٰ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں نظام گور میں قیامت میں، بھئی یہی گھڑیاں تو بہت نازک ہوتی ہیں نا، موت کا وقت، قبر کی منزل اور پھر میدان محشر۔ یہ فرماتے ہیں تینوں چیزوں کو، نظام گور میں قیامت میں ہر جگہ یارو غمگسار ہے درود،
ہر جگہ یارو غم گسار ہے درود، یعنی درود ایسا عمل ہے کہ مرتے وقت بھی کام آئے گا، قبر میں بھی کام آئے گا، میدان قیامت میں بھی کام آئے گا. اس لیے جتنا درود پڑھو گے انشاءاللہ اتنا ہی فائدہ ہوگا. ذرا پڑھ تو دیجئے بابا سے بلند درود شریف. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لائق صد مبارکباد ہیں آپ تمام حضرات ہی، خصوصاً جماعت رضائے مصطفیٰ کے ذمہ داران اور ہمارے مجاہد سنیت ساجد بھائی رضوی الحمدللہ ہے نا کہ سب بند تھا لیکن انہوں نے ذکر مصطفیٰ کی محفلیں جاری رکھی الحمدللہ. اور پھر اس میں ہمارے صادق بھائی کی آمد الحمدللہ سونے پر سہاگا. آپ دیکھ رہے تھے، پڑھ رہے تھے تو ایسا لگ رہا تھا بس پڑھتے رہیں ہم سب سنتے رہیں. ایسی وجدانی کیفیت طاری ہوتی ہے. جب ناز شریف پڑھتے ہیں تو لگتا ہے کہ مدینہ شریف حاضری ہو رہی ہے، اور غوث پاک کی منقبت پڑھتے ہیں تو لگتا ہے کہ بغداد شریف عالم تصور میں حاضر ہیں، اور اعلیٰ حضرت کی منقبت تو لگتا ہے بریلی شریف اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں حاضری ہو رہی ہے الحمدللہ. یہ سب اگر ہے یقیناً ان کی آواز کا جادو تو اللہ سلامت رکھے. میں آواز کے بارے میں کچھ نہیں کہتا، لیکن اس سے بھی بڑی اگر کوئی چیز ہے تو ان کے پیر و مرشد کا فیضان ہے. اس لیے کہ یہ جو دولت ہے نا پیر و مرشد کے فیضان کی، اور واقعی یہاں آ کر کے آپ سب کو دیکھ کر مرشد کی محبت قابل رشک مجھے نظر آتی ہے. اپنے پیر سے تو سب محبت کرتے ہیں، کرنا بھی چاہیے، لیکن واقعی یہاں تو اپنے مرشد کی محبت، اور جب تک اپنے پیر سے محبت سلامت ہوگی نہیں تب تک بیڑا پار ہوگا نہیں. اتنا سمجھ لو آپ. مجھے یاد آیا اس لیے کہ آج حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ کی بھی تو شب مبارکہ ہے نا، حالانکہ مجھے اپنے موضوع سے متعلق ہی چند باتیں عرض کرنا ہے. ہمارے صادق بھائی نے حکم دیا تھا 2-3 دن پہلے شاید کہ اس مجلس میں سرکار بغداد کے قصیدہ غوثیہ سے بھلے ایک ہی شعر ہو لیکن ہونا چاہیے الحمدللہ ہے نا. یہ 2-1 شعر ہو، مجھے اچھی طرح یاد ہے، ان کا حکم میرے ذہن میں ہے، انشاءاللہ میں اس پر عمل کروں گا. اور ہمارے ساجد بھائی کا بھی حکم یہی ہے کہ سرکار بغداد ہی کی بارگاہ کرم میں حاضری ہونا چاہیے ہے نا. تو انشاءاللہ وہی میرا موضوع رہے گا آج. اور اللہ والوں سے محبت، یہ میں نے آیت پاک بھی پڑھی ہے. اللہ پاک فرماتا ہے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اس آیت پاک کی تشریح میں نہ جا کر پہلے شروع میں اپنے وقت کا لحاظ رکھتے ہوئے میں یہ عرض کر دوں کہ اپنے مرشد سے محبت یہ بہت بڑی دولت ہے. بھائی ظاہر ہے حضور تاج الشریعہ سے محبت کریں گے جو تاج الشریعہ کے غلام ہیں، حضور امین ملت سے محبت کریں گے جو ان کے غلام ہیں. یہ محبت غوث پاک کی محبت تک پہنچا دے گی الحمدللہ. کیوں؟ وجہ کیا؟ میں عرض کیوں کر رہا ہوں یہ؟ اس لیے کہ انہوں نے ہی ہمارے ہاتھ غوث پاک تک پہنچائے. ہم ڈائریکٹ والے نہیں ہیں. ارے بھائی کسی نے حضور امین ملت کے دستے کرم میں ہاتھ دیا ہے، کسی نے سرکار تاج الشریعہ کا دامن تھاما ہے، کوئی مفتی اعظم کے دیوانے ہیں اور مرشدان کرام کے چاہنے والے ہیں. انہوں نے ہی تو ہمیں غوث پاک تک پہنچایا ہے. تو گویا ان کا ذکر کرنا بھی غوث پاک کا ذکر کرنے میں شامل ہوگا، الگ نہیں ہے ان کا ذکر. تو اپنے مرشد کی محبت، سرکار محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ کرم میں ایک شخص حاضر اور کہا کہ حضور ایک شخص ہے جو سرکار محبوب الہی نظام الدین اولیاء دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ دہلی شریف میں جن کا مزار پاک، بہت بڑے بزرگ ہیں، بدائیوں شریف کے تھے، آپ کے علم میں پہنچے. ایک شخص حاضر ہوئے، کہا کہ حضور ایک شخص ہے 5 وقت نماز پڑھتا ہے، زیادہ اوراد و وظائف نہیں پڑھ پاتا، وہ زیادہ تہجد گزار نہیں ہے، 5 وقتہ نماز پڑھتا ہے، لیکن ہے کیا معاملہ؟ اپنے پیر سے کامل محبت رکھتا ہے. اپنے پیر سے کامل محبت، ٹوٹ کے چاہتا ہے وہ اپنے پیر کو. کہا کہ ایک شخص دوسرا جس کی نوعیت کیا ہے؟ کہا اس کی نوعیت یہ ہے
کہ وہ 5 وقت بھی نماز پڑھتا ہے، تہجد گزار بھی ہے، اشراق بھی پڑھتا ہے، اوابین بھی پڑھتا ہے، اور بھی اوراد و وظائف بہت کرتا ہے، لیکن اپنے پیر سے کامل محبت نہیں رکھتا. حضور دونوں کے بارے میں کیا فرماتے ہیں آپ؟ کون افضل ہے؟ ایک شخص تو وہ صرف 5 وقتہ نمازی لیکن اپنے پیر سے ٹوٹ کے محبت، اپنے مرشد کی محبت میں گم، اور ایک شخص نمازی، تہجد گزار بھی، اوراد و وظائف بھی، لیکن اپنے پیر سے کامل محبت نہیں. سرکار محبوب الہی علیہ رحمت و رضوان کا جواب سنو. ارشاد فرماتے ہیں جو اپنے پیر سے کامل محبت رکھتا ہے اور جو نہیں رکھتا، جو کامل محبت نہیں رکھتا، اس کے سارے اوقات اس محبت والے کے ایک وقت کے برابر ہیں. آپ ذرا سوچئے، جو اپنے مرشد سے ٹوٹ کر محبت کرے، کامل محبت کرے، اور دوسرا زیادہ اوراد و وظائف پڑھے، 5 وقتہ نماز کے ساتھ نوافل کی بھی پابندی ہو، لیکن محبوب الہی علیہ رحمت و رضوان جواب دیتے ہیں کہ جو پیر سے کامل محبت کرتا ہے اس کے ایک وقت کے برابر اس کے سارے اوقات گنے جاتے ہیں. پتہ یہ چلا کہ پیر سے محبت کرنا یہ بہت بڑی دولت ہے. ہمیشہ یاد رکھو، اپنے پیر سے کامل محبت کرو، انشاءاللہ یہاں بھی بیڑا پار ہوگا، وہاں بھی بیڑا پار ہوگا. حضرات تھوڑا سا اچھا آگے بڑھانے کے لیے آپ حضرات سے ادب کے ساتھ گزارش ہے کہ تھوڑا تھوڑا اپنی کرسیوں کو آپ لوگ پیچھے والے آگے کر لیں، اور یہاں بھی تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں گے نا تو ہمارے دوسرے بھائیوں کو آنے کا موقع ملے گا انشاءاللہ بیٹھنے کا. پڑھیے درود شریف بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ. حضرت شیخ مجدد الف ثانی شیخ احمد سرندی علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں اگر جہان بھر کی ظلمتیں اور کدورتیں اپنے دامن میں گرا دیں اور اللہ والوں سے محبت سلامت ہے تو امیدوار رہنا چاہیے. دیکھو اللہ والوں کی شان یہ ہے، امیدوار رہنا چاہیے. اور فرماتے ہیں سارے جہان کے انوار اپنے باطن میں پیدا کر لیے، اور اگر اللہ والوں سے محبت نہیں ہے، اپنے مرشدان کرام سے سچی محبت نہیں ہے، تو فرماتے ہیں ساری چیزوں کو خرابی میں شمار کرنا چاہیے. اس لیے اللہ والوں کی محبت بڑی عظیم دولت ہے، اور کیوں نہ ہو، اس لیے کہ قرآن عظیم میں اللہ پاک فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. یہ اتقوا اللہ جو ہے نا یہ شریعت کا مرکز ہے. اس میں جو جملہ ہے اتقوا اللہ یہ شریعت کا مرکز ہے. کیا مطلب؟ آدمی اللہ سے ڈرے گا تو نماز بھی پڑھے گا، اللہ سے ڈرے گا تو روزہ بھی رکھے گا، اللہ سے ڈرے گا تو بڑوں کا ادب بھی کرے گا، اللہ سے ڈرے گا تو ماں باپ کی عزت بھی کرے گا، اللہ سے ڈرے گا تو پڑوسی کا حق بھی نہیں مارے گا، اللہ سے ڈرے گا تو حرام کی طرف نہیں جائے گا. گویا کہ اتقوا اللہ میں تمام اعمال صالحہ شامل ہیں. آدمی جب اللہ سے نہیں ڈرتا ہے جبھی نمازوں کو چھوڑتا ہے، جب اللہ سے نہیں ڈرتا ہے جبھی کسی کے حق مارتا ہے. اگر خوف خدا ہوتا ہے نا دل میں تو آدمی لرزتا رہتا ہے. تو مفسرین کرام فرماتے ہیں اتقوا اللہ یہ شریعت کا مرکز ہے، اور فرماتے ہیں وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ یہ طریقت کا مرکز ہے، یہ طریقت کا مرکز ہے. کیا مطلب؟ تمہارے پاس ایمان بھی ہے، تقویٰ ہے، اللہ سے ڈر رہے ہو، نمازیں بھی ہیں، روزے بھی ہیں، حج بھی ہے، زکات بھی ہے. اب اتنی قیمتی چیزیں ہیں تو ان کی حفاظت کیسے ہوگی؟ تو گویا قرآن نے مزاج دیا کسی اللہ والے کا دامن تھام لو ساری چیزیں محفوظ ہو جائیں گی. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. ورنہ کیوں فرمایا گیا؟ ارے بھائی ہم اسی لیے تو اپنے ہاتھوں کو سرکار تاج الشریعہ کے ہاتھ میں دیتے ہیں، سرکار امین ملت کے ہاتھ میں دیتے ہیں، مفتی اعظم سرکار کے ہاتھوں میں دیتے ہیں، اور بزرگوں کے، کہ ان سچوں اور اچھوں کے صدقے میں ہم بھی اور اچھے سچے ہو جائیں نا.
اس لیے کہ سچا ہونا آسان ہے، سچا رہنا مشکل ہے۔ اگر سچے رہنا چاہتے ہو تو سچوں کے دامن سے لگ جاؤ، اللہ سچوں کی جماعت میں تمہیں داخل فرما دے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب انہی سچوں کی مقدس جماعت میں سے ایک عظیم اللہ کے سچے بندے کو دنیا غوث اعظم کے نام سے یاد کرتی ہے، جن کے مبارک ہاتھوں میں ایک ہاتھ نہیں، کل بھی لاکھوں ہاتھ تھے، آج بھی ہیں، قیامت تک ہمارے مرشدان کرام کے ذریعے سے انہی کے ہاتھ میں لاکھوں ہاتھ پہنچتے رہیں گے اور کروڑوں لوگ کہتے رہیں گے تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ ہے لاج یا غوث اعظم، تیرے ہاتھ ہے لاج یا غوث اعظم۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ اللہ نے وہ شان عطا فرمائی، خود ہی تو ارشاد فرماتے ہیں، اگر کہیں میں بھولوں گا شعر تو آپ بتائیں گے، خود ہی تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں طبولی فی السماء والارض دقات، فرماتے ہیں طبولی فی السماء والارض دقات وشاؤس السعادت قد بدالی۔ غوث پاک کی شان ملاحظہ ہو، یہ حق اللہ نے غوث پاک کو ہی عطا فرمایا ہے۔ ڈنکے کی چوٹ پر غوث پاک اپنی شان خود بیان فرماتے نظر آتے ہیں۔ کیا مطلب ہوا اس کا مفہوم بھی تو آپ کو میں بتا دوں، آپ بارہا یہ شعر سنتے ہیں طبولی فی السماء والارض دقات، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری شان کے نقارے، طبولی طبل سے نہیں سمجھتے آپ، کبھی سنا ہوگا کہ جنگ میں طبل بجایا گیا، آپ کو سمجھانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں، توئے سے طبل، ایک طبل تے سے ہوتا ہے جس سے کہ حملہ کیا جاتا ہے، گاؤں میں ہوتا ہے نا طبل، اور یہ طبل توئے سے، یعنی جنگ میں جب نقارہ بجتا ہے نا تو وہ ایک چیز ہوتی ہے جو زور سے بجایا جاتا ہے جس سے کہ اعلان ہوتا ہے کہ جنگ شروع ہو چکی ہے۔ کیا مطلب؟ غوث پاک فرماتے ہیں میری شان کے نقارے زمینوں میں بھی بج رہے ہیں، آسمانوں میں بھی بج رہے ہیں۔ وہ ہیں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور فرماتے ہیں وشاؤس السعادت قد بدالی، فرماتے ہیں نیک بختی کے نقیب، سعادت تو آپ سمجھ رہے ہیں نا لفظ سعادت، نیک بختی کے نقیب میرے روبرو حاضر رہتے ہیں۔ آپ ذرا سوچئے تو صحیح، کیا مطلب؟ میں تو اس سے یہی سمجھوں گا کہ گویا اللہ نے نیک بختی کو بھی غوث پاک کی مٹھی میں عطا فرما دیا ہے، جسے چاہے نیک بخت بنا دیں۔ اور صرف کہہ کر کے نہیں گزروں گا، آپ ذرا دیکھیے سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کرتے تھے، اور خرچ کرنے کا تو یہ عالم تھا، ادھر آیا اور ادھر اللہ کی رضا کے لیے خرچ کر دیا۔ غریبوں پر بڑے مہربان ہیں، بہت مہربان ہیں، غریبوں کے آنسو تو نکلے اور غوث پاک کی مدد آئی الحمدللہ۔ ایک دفعہ یہ ہوا، ایک فقیر روتا ہوا غوث پاک کی بارگاہ میں، وہ رو رہے تھے، سرکار بغداد وضو فرما رہے تھے، تو فرما کے فارغ ہوئے، کہا کہ کیوں رونے کا سبب؟ کہا کہ حضور کیا بتاؤں، دریا کے اس پار جانا تھا، کشتی آئی، مجھ سے کہا کچھ پیسے ہیں جیب میں، میری حالت کو دیکھ کر کے غریب آدمی ہوں، میں نے کہا پیسے تو نہیں ہے لیکن مجھے جانا ہے، کہ نہیں بغیر پیسوں کے نہیں بٹھایا جائے گا۔ حضور اس لیے رو رہا ہوں، میرے پاس بھی پیسے ہوتے تو میں بھی کشتی میں بیٹھ کے پار ہو جاتا۔ بظاہر اس وقت حضرت کے پاس کچھ تھا نہیں، ظاہری رقم۔ تھوڑی دیر گزری، ایک غلام آیا، آپ کا ایک مرید، سونے کے سکوں کی تھیلی بھر کر کے نذرانے میں پیش کی، سرکار غوث پاک کی بارگاہ کرم میں تھیلی کو قبول فرمایا، ویسی بندی بندائی تھیلی
سرکار بغداد نے اس فقیر کو دے دی، کہا کہ جاؤ جا کر کے ملاح کو دے دینا، آج کے بعد کسی غریب کو منع نہیں کرنا، کرایہ غوث پاک ادا کر رہے ہیں۔ کتنا خیال ہے غریبوں کا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اور آج بھی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، غوثیہ مسلک آرا حضرات۔ ہلو 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 درود شریف پڑھیے باباد بلند، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مالک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی وقار، ہماری آپ کی سعادت مندی ہے کہ آج کی اس مبارک محفل کے مقرر خصوصی سبحان اللہ حضرت علامہ مولانا الحاج الشاہ مفتی محمود اختر صاحب قبلہ دامت برکاتہم القدسیہ جلوہ فرما جلوہ بار ہیں۔ اب تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ سب کی نگاہیں اسی بات کی ملتزم ہے کہ حضرت تشریف لائے اور حضرت ہی تقریر فرمائے ہیں نا، تو کچھ دیر کے لیے حضرت کا حکم ہے، حضرت نے کرم فرمایا بٹھا دیا ہے، تو میں کچھ عرض کروں۔ درود شریف پڑھیے باباد بلند، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مالک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو میں عرض کر رہا تھا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ خود ارشاد فرماتے ہیں، تو بولی فی السماء والارض دقت وشاؤس الساعۃ قد بدالی، مفہوم واضح ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں میری شان کے نقارے زمین و آسمان میں بج رہے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور سعادتوں کے نقیب میرے روبرو حاضر رہتے ہیں۔ کیا مطلب؟ ہم غلاموں نے سمجھ لیا کہ سعادتوں کو بھی اللہ نے غوث پاک کے دستے کرم میں عطا فرما دیا ہے، جسے جب چاہے اپنے زمانے کا سعادت مند بنا دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور پھر کیا شان ہے، آپ ذرا دیکھیں تو صحیح، جسے چاہا۔ آپ سن رہے ہیں کہ ایک موقع پر سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھیڑ بھاڑ میں بازار کی طرف تشریف لے جا رہے تھے، کہیں بھیڑ بھاڑ کا علاقہ تھا، اور لباس تو سرکار بغداد بہت قیمتی استعمال فرمایا کرتے تھے۔ قبا شریف جو پہنے ہوئے تھے تو اس زمانے میں کوئی ایسا قیمتی وہ کپڑا رہا ہوگا کہ کسی چور کی نیت بدلی کہ لاؤ تھوڑا سا کہیں سے حصہ کاٹ لیں گے، ساتھ میں چلتے ہوئے بھیڑ تو ہے ہی، اپنا کام ہو جائے گا۔ اس نے جیسے ہی دامن شریف کو قبا شریف کے ہاتھ لگایا، اس نے تو کاٹنے کی نیت سے نا کہ تھوڑا سا ٹکڑا کاٹیں گے ہمارا کام چلے گا، سرکار بغداد نے اس کے ہاتھ کو تھام لیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس نے سوچا ہوگا کہ اب ہوگی پٹائی، لیکن سرکار بغداد تو سرکار بغداد ہیں۔ سبحان اللہ سبحان کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا، واہ واہ، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ سبحان اللہ۔ مقام اس قدر بران، لیکن غریبوں پر کتنے مہربان۔ چور ہے، نیت چوری کی ہے، لیکن حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کریمی تو ملاحظہ فرمائیں، اس کے ہاتھ کو تھاما اور رب قدیر کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا اس نے عبد القادر کا دامن تھاما ہے، چھوٹنے نہ پائے۔ سبحان اللہ، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ، جیسے غوث اعظم، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ نے وہ عظیم شان عطا فرمائی، اب اتنا سنا وہ لرز گیا، قدموں میں گرا، معافی مانگی، تھا راہزن وقت کا امام بنا دیا۔
نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. ایک تو نہیں، آپ نے سنا ہے بارہا. آپ کے دولت قدر شریف میں ایک چور اندر داخل ہو گیا موقع پا کر کے. سوچا تھا جو کچھ سامان ہوگا جیسی موقع ملے گا لے کر کے نکل جائیں گے. سامان کو باندھ لیا. باندھنے کے بعد سوچ رہا ہے کہ اب نکلوں. دروازے پہ جائے تو دروازہ بند، دروازہ کھلا ہوا نہیں، کھول نہ سکے. وہ ادھر جائے ادھر جائے، ایسا لگے کہ آنکھوں پر پٹی بن گئی، اب نکل ہی نہیں سکتا باہر. بظاہر دروازہ بند تھا لیکن غوث پاک اس کی قسمت کے دروازے کو کھول رہے تھے. سبحان اللہ. آیا تو چوری کرنے تھا نا، نکل نہ سکا باہر. اب سوچا کہ اب تو پکڑے ہی جائیں گے، گوشے میں جا کر کے چھپ کر کے بیٹھ گیا، کبھی تو موقع ملے گا. اسی رات میں سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری ہوئی. اس کے حضور فلاں جگہ کے ابدال کا انتقال ہو گیا ہے، وہاں ضرورت ہے کسی کو وہاں متعین فرماتے ہیں، کسی کی ڈیوٹی لگا دی جائے. حضرت فرماتے ہیں ٹھیک ہے، صبح میں کسی کا انتخاب کر دیا جائے گا. عرض کیا حضور اگر صبح تک وہ علاقہ سلامت نہ رہا تو پھر کون ذمہ دار ہوگا؟ اسی وقت انتخاب کر دیا جائے کسی کا، کسی کو وہاں کے لیے بھیج دیا جائے جو علاقے کو سنبھال لے. اس لیے کہ ظاہری حکومت کسی کی ہو، باطنی حکومت تو اللہ والوں ہی کی ہوا کرتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک باطنی حکومت تو اللہ والوں کی ہوتی ہے. سبحان اللہ. رات اسی وقت حضور انتظام کرتے تو بہتر ہے، بھیج دیجئے کسی کو. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، ہمارے یہاں کونے میں ایک شخص چھپا بیٹھا، اسے ہی لے کر کے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بشاؤس صدا سعادت قد بدالی. اللہ نے سعادتوں کو غوث پاک کے دستے کرم میں عطا فرما دیا ہے، جسے چاہے اپنے زمانے کا سعید بنا دے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بلایا، بلانے کے بعد نظر کرم ڈالی. چور آیا تھا، نظر کرم کا ڈالنا تھا، وقت کا ولی کامل ہی تو بنا دیا. سبحان اللہ. فرماتے ہیں جاؤ انہیں لے کر کے جاؤ اور وہاں جا کر کے انہی کو مقرر کر دو. یہی سبحان اللہ سبحان اللہ. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. سبحان اللہ. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا شان ہے. اللہ اکبر. ایک موقع پر نکل کر کے جا رہے ہیں جامع مسجد کی طرف، آپ کے ساتھ آپ کے خادم خاص تھے. اس موقع پر اب سرکار جا رہے ہیں، ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکل کر کے جائیں بازار میں تو دکان والے اپنا سودا بیچنا چھوڑ دیں، کھڑے ہو کر کے غوث پاک کا دیدار کریں. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں کہتا ہوں کیوں نہ کرتے ہوں بھائی، جنہوں نے سرکار مفتی اعظم کے مبارک چہرے کو دیکھا ہے، الحمدللہ دیدار ہوا ہے. واقعی حقیقت ہے کہ جو نورانیت سرکار مفتی اعظم کے چہرے پاک میں تھی نظر ہی نہیں آتی. سبحان اللہ سبحان اللہ. سرکار مفتی اعظم اپنے شہر بریلی شریف میں رکشا میں بیٹھ کر کے نکلتے تھے تو علماء فرماتے ہیں دکان والے سودا بیچنا چھوڑ کر مفتی اعظم کا دیدار کیا کرتے تھے. جب مفتی اعظم شبیہ غوث اعظم کا یہ عالم ہے تو غوث اعظم کا عالم. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، فیضان حضور مفتی اعظم. ہم شبیہ غوث اعظم، مفتی اعظم، ہم شبیہ غوث اعظم، مفتی اعظم، مفتی اعظم، فیض حضور تاج الشریعہ. سبحان اللہ. اپنے جملہ میں اور کہہ دوں یہاں پر، جنہوں نے سرکار مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان کو نہیں دیکھا ہے، ٹھیک ہے بہت سارے ایسے ہوں گے جنہوں نے مرشدی سرکار مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان کی زیارت نہ کی ہوگی تو کیا جانشینی سرکار مفتی اعظم کو نہیں دیکھا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. بولو بھائی نہیں. کتنا حسین چہرہ تھا، کیسا حسین چہرہ تھا. اور ابھی حضرت کی شب بھی ہے نا، کیسا حسین چہرہ تھا حضرت کا. واقعی ہم نے تو یہ محسوس کیا ممبر شریف پہ حضرت تشریف لے جائیں. اب دیکھیں کہ ان کے وہاں تشریف لے جانے سے پہلے علماء سے ممبر بھرا ہوتا، لیکن حضرت جب پہنچ جاتے تو لگتا 14ویں کا چاند طلوع ہو گیا.
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اور واقعی حضرت تشریف لے جائیں اور وہاں سارے کے سارے ہیں، لیکن ایسا لگے کہ کوئی ایک عجیب روشنی، ایک نور تھا جو کہ رخصت ہو گیا ہے۔ جب جانشین سرکار مفتی اعظم ہند حضور تاج الشریعہ کا یہ عالم ہے تو مفتی اعظم کا عالم کیا ہوگا، اعلیٰ حضرت کا عالم کیا ہوگا، اور پھر اعلیٰ حضرت کے مرشدان کرام آل رسول مرحبی کا عالم کیا ہوگا، اور پھر غوث اعظم کا عالم کیا ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب سوچئے ذرا، سبحان اللہ۔ سرکار بغداد نکل کر کے جاتے، لوگ کھڑے ہو کر کے زیارت کرتے، خریدنے والے بیچنے والے چھوڑ چھاڑ کے سب سرکار بغداد کو کوئی مصافحہ کرتا، کوئی قدم بوسی، کوئی لباس مبارک کو چنتا جیسے موقع ملتا۔ لیکن آج سرکار بغداد نکل کر کے جا رہے ہیں تو فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ کوئی کھڑا ہی نہیں ہو رہا ہے، سب اپنے کام میں مست ہیں، میں ہوں اور سرکار بغداد ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کیا وجہ ہے آج سرکار غوث پاک کی مقبولیت کا تو یہ عالم ہے کہ جب بھی نکل جائیں تو لوگ کھڑے ہو کر کے دیدار کریں، بھیڑ لگ جائے، لوگ گھیر لیں، لیکن آج معاملہ کیا ہے کہ کوئی قریب ہی نہیں آ رہا ہے۔ دل میں سوچا ہی تھا، چند لمحات گزرے تھے کہ سرکار غوث پاک کو چاروں طرف سے لوگوں نے گھیر لیا، اور اب تو ایسا گھیر لیا، کوئی مصافحہ کر رہا ہے، کوئی دعائیں لے رہا ہے، اور ایسا گھیرا وہ کہتے ہیں کہ مجھے ہی دھکیل کر کے لوگوں نے پیچھے کر دیا۔ آپ نے نہیں دیکھا ہوگا، کبھی کبھی یہ موڑ آتا تھا، سرکار تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کے ساتھ خدام آتے، لیکن ایسی بھیڑ ہو جاتی تھی، ایسی بھیڑ کہ جو ساتھ والے وہ بھی کبھی کبھی پیچھے نظر آتے تھے۔ عالم ہوتا تھا جب نائب غوث اعظم تاج الشریعہ کا یہ عالم ہے تو غوث اعظم کا عالم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سرکار بغداد کے نائبین ہیں یہ سب حضرات، دیکھیں آپ، وہ کہتے ہیں کہ پیچھے، اب جب پیچھے پہنچے تو دل میں خیال آیا کہ یا اللہ اس سے تو وہی بہتر تھا، کم سے کم بھیڑ نہیں تھی تو قریب تو چل رہا تھا، قرب تو نصیب تھا۔ سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قریب بلایا، فرماتے ہیں تم نے ہی تو سوچا تھا کہ آج بھیڑ کیوں نہیں ہے۔ اللہ اللہ۔ یہ وہابی مردود کہتے ہیں کہ رسول اللہ کو پیٹ کے پیچھے کی خبر نہیں، معاذ اللہ۔ یہ سرکار اعظم علیہ الصلوۃ والسلام کے لاڈلے شہزادے ہیں، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ یہ سرکار اعظم علیہ الصلوۃ والسلام کے لاڈلے شہزادے ہیں، جب ان کی شان کا یہ عالم ہے تو پیارے مصطفیٰ کی شانوں کا عالم کیا ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سرکار کے علم غیب کا عالم کیا ہوگا۔ دل میں بات چھپی ہوئی ہے، فرماتے تم نے ہی تو سوچا تھا، اور اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے لوگوں کے دلوں کو عبد القادر کی مٹھی میں دے دیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ غور تو کیجئے گا ذرا، فرماتے ہیں لوگوں کے دلوں کو عبد القادر کی مٹھی میں دے دیا ہے، جب چاہتا ہوں اپنی طرف پھیر لیتا ہوں اور جب چاہتا ہوں اپنی طرف سے پھیر دیتا ہوں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ رب العزت کا کروڑوں بار شکر و احسان ہے، یہ آپ کا یہاں اتنی تعداد میں جمع ہونا یقیناً اس بات کی دلیل ہے کہ غوث اعظم نے ہمارے دلوں کو اپنی طرف دے۔ اللہ اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، باواز بلند نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، جشن غوث اعظم، فیضان غوث اعظم، عطائے غوث اعظم، فیض حضور تاج الشریعہ، یاد حضور تاج الشریعہ، نائب غوث اعظم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا شان خود ہی تو فرماتے ہیں نا، بھئی قصیدہ غوثیہ شریف کی بات چل رہی ہے نا، انا الجیلی و محی الدین اسمی، میں جیلان کا رہنے والا ہوں، محی الدین میرا نام ہے، وعالامی علی راس الجبالی، اور میری شان کے جھنڈے پہاڑیوں کی چوٹیوں پر اگڑے ہوئے ہیں، ہرے پہاڑوں کی چوٹیوں پر لہرا رہے ہیں، وہ ہے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سبحان اللہ۔ کون کیا شان بیان کرے گا سرکار بغداد کی، اللہ نے بڑی عظیم شان عطا فرمائی۔ یہ تو ہم اور آپ اپنے رب کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے کہ اللہ نے ہمارے مرشدان کرام کے صدقے غوث پاک کا دامن رحمت، سبحان اللہ سبحان اللہ، دامن کرم عطا فرما دیا ہے۔
واقعی کہاں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کہاں ہم جیسے گنہگار، لیکن کہتے ہیں کہ ہمارے پیر ہیں غوث پاک، ہمارے سرکار ہیں غوث پاک، پیرانے پیر ہیں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی بارگاہ کرم میں اعلیٰ حضرت یوں عرض کرتے نظر آئے، تجھ سے در، در سے سگ، اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، تجھ سے در، در سے سگ، سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ تو ان کی عاجزی ہے، ورنہ وہ تو اپنے زمانے میں غوث پاک کے نائب ہیں ہندوستان کی دھرتی پر۔ میری گردن میں بھی ہے دور کا ٹورا تیرا، فرماتے ہیں اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، سبحان اللہ، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ سے نسبت غلامی کو مضبوط رکھو، مضبوط، اور مضبوط رکھنا ہے تو مسلک اعلیٰ حضرت پر عمل کرنا ہوگا۔ ایسا نہیں چلے گا کہ غوث پاک کا بھی نام لے رہے ہیں اور وہابیوں کے یہاں جا کر کے کھا بھی رہے ہیں معاذ اللہ، رافضیوں سے دوستی بھی ہے معاذ اللہ۔ یہ غوث پاک سے محبت پھر صحیح محبت نہیں مانی جائے گی، آپ یقین جانیں۔ اس لیے صحیح محبت تو جب ہی ہوگی کہ جو غوث اعظم کے سچے غلام ہیں اعلیٰ حضرات، ان کی تعلیمات پر عمل کرنا ہی ہوگا، اور ان کی تعلیمات کے گلدستے کا نام ہے مسلک اعلیٰ حضرات۔ بھائی آپ دیکھیے تو صحیح، خود حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و ورضوان نے کیا درس دیا ہمیں، نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دیں۔ یہ انہوں نے اسی لیے تو دیا ہے کہ تمہارا ایمان سلامت رہے، نبی سے جو ہو بیگانہ، اب چاہے وہ اس کا نام جو بھی ہو، نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دیں، ادھر مادر برادر مالو جا سب ان پہ فدا کر دیں، اور جب ان پہ فدا کر دیں گے تو ہوگا کیا؟ جہاں سے بات چلی تھی وہیں لا کر کے میں ختم کروں۔ بات کہاں سے چلی تھی؟ قبر سے چلی تھی نا بھائی، قبر سے چلی تھی نا۔ جب ان پہ سب فدا کر دو گے تو ملے گا کیا؟ وہ بھی اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں چلو آپ۔ سبحان اللہ، کیا فرماتے ہیں؟ نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری۔ ہاں ہاں ہاں، سبحان اللہ آپ سبحان ذرا اللہ۔ سوچئے تو صحیح، سبحان ارے کوئی اللہ۔ معمولی بات ہے؟ ارے بھائی یہ جو شعر اعلیٰ حضرت کا ہے، ایسا تو ہے نہیں کہ اعلیٰ حضرت نے قبر میں جانے کے بعد لکھا ہے، پہلے ہی لکھا ہے نا۔ ارے بھائی پہلے ہی تو لکھا ہے، یہ بعد میں لکھا ہے؟ بولو، پہلے ہی لکھا ہے نا۔ جب پہلے لکھا ہے اور فرما رہے نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، کیا حضرات منکر نکیر پہلے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں آئے؟ نہیں، ایسا تو نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ تو حقیقت یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، عشق مصطفیٰ میں انہوں نے اپنے آپ کو اتنا گما دیا تھا، اتنا گما دیا تھا کہ انہیں یقین کامل ہے کہ مصطفیٰ کے صدقے میں ہم جب قبر میں پہنچیں گے تو فرشتے بھی ہماری تعظیم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، یہ نہیں کہا کیوں کرتے ہیں تعظیم، میں نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں تو تعظیم کرتے ہیں، میں بریلی شریف کا رہنے والا ہوں تو تعظیم کرتے ہیں، نہیں، نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کہ تجھ پہ یہ عزت ملی ہے، سبحان اللہ، فدا ہو کہ تجھ پہ یہ عزت ملی ہے۔ سبحان اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اولیاء کرام کی محبت میں ذرا سا بھی فرق نہیں آنا چاہیے، تھوڑا سا بھی نہیں۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ اللہ والوں کی محبت یہ جنت کی چابی ہے، چابی، اتنا سمجھ لو آپ۔ بزرگوں نے فرمایا اللہ والوں سے محبت یہ جنت کی چابی ہے۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے فرمودات پہ عمل کرو، انہوں نے جیسی زندگی گزاری ویسی ہی زندگی گزارنے کی کوشش کرو۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نمازیں تو ایسی پڑھی ہیں کہ 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی ہے، رات رات بھر اپنے مولا کی عبادت کی ہے انہوں نے، برسا برا جنگلوں میں اپنے رب کی عبادت کی ہے انہوں نے۔ اگر ہم ان کے غلام ہو کر کے نمازوں کو چھوڑیں گے تو بتاؤ غلامی کا حق ادا ہوگا؟ ان کے غلام ہو کر کے ہم داڑیاں چھلا کر کے گٹر کی زینت بنائیں گے، بتاؤ غلامی کا حق ادا ہوگا؟ ان کے غلام ہو کر کے ہم کسی پر ظلم کریں گے، غلامی کا حق ادا ہوگا؟ نہیں نہیں، ان کے غلام ہو تو غوث پاک
پاک جیسے غریبوں سے محبت کیا کرتے تھے ویسے ہی تم بھی غریبوں سے محبت کیا کرو, تم بھی شریعت و سنت کے پابند ہو کر کے رہو. اگر تم 11 دے گے نہیں 11 روپے کی فاتحہ اپنے گھر میں دلا دو گے اور غوث پاک کی تعلیمات پہ عمل کرو گے, غوث اعظم کا فیضان تمہارے گھر میں برستا نظر آئے گا. مسلمانوں اس لیے شریعت و سنت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارو, اللہ والوں سے سچی محبت کرو, اور جب سچی محبت ہوگی تو سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اپنے غلاموں پر اتنے مہربان ارشاد فرماتے ہیں, ان یدی علی مریدی کالسماء علی الارض, بے شک میرا ہاتھ میرے مریدوں پر اس طرح سایہ کیے ہوئے ہے جیسے زمین پر آسمان موجود ہے. حضرات کون سی زمین ایسی ہے جو آسمان کے نیچے نہ ہو؟ پتھریلی زمین ہے تو آسمان کے نیچے ہے, بنجر زمین ہے تو آسمان کے نیچے ہے, ہریالی ہے تو آسمان کے نیچے ہے. کیا مطلب؟ معلوم یہ ہوا کہ جس طریقے سے ہمارے یہ علماء کرام, مفتیان کرام, فقہاء اعظام, اولیاء اللہ غوث آدم کے دستے کرم کے سائے میں ہیں, ہم گنہگار بھی انہی کے دستے رحمت کے سائے میں. سبحان اللہ, بے شک بے شک, سبحان اللہ سبحان اپنے اللہ. اوپر اپنی طور پر نہیں کہہ رہا ہوں, بلکہ سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کرم میں کسی نے پوچھا بھی تھا, حضور ایک طرف تو آپ کے غلاموں میں نیکوکار ہیں, اولیاء ہیں, عارفین ہیں, کاملین ہیں, شاغلین ہیں, ذاکرین ہیں, اور ایک طرف حضور آپ کے غلاموں میں گنہگار بھی ہیں. بڑا پیارا جواب عطا فرمایا تھا ہمارے آقا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. ارشاد فرماتے ہیں جو میرے غلاموں میں نیکوکار ہیں وہ میرے لیے ہیں, اور جو میرے غلاموں میں گنہگار ہیں ان کے لیے عبد القادر ہے. سبحان اللہ. واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا. سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا, اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شانیں بہت بلند ہیں. اب آپ انشاءاللہ حضور مفتی صاحب قبلہ سے خطاب سماعت فرمائیں گے انشاءاللہ. اور واقعی آپ جانتے ہی ہیں کہ حضرت جب بھی خطاب فرماتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ نیا مل رہا ہے. الحمدللہ ہے نا, یہ حضرت کی بڑی اونچی بات ہے واقعی حضرت کی شخصیت میں کہ جب بھی بولتے ہیں حضرت. میں نے تو بلکہ ایک بار میں کہا بھی تھا کسی سے کہ اگر کوئی یہ کوشش کر لیتا نا کہ حضرت خطاب فرماتے ہیں تو کچھ نہ کچھ اسے محفوظ کر لیا جاتا تو یہ بعد والوں کے لیے, ہم جیسوں کے لیے بڑا عظیم ذخیرہ ہو جاتا. اللہ کرے کہ کاش ایسا ہو جائے. اگر چھوٹی چھوٹی محفلوں میں گھریلوں میں اس میں بھی حضرت سے جب عرض کر دیا جائے کرم فرماتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ واقعی اتنا بڑا موضوع مل جاتا ہے. واقعی یہ مبالغہ آ رہا ہی نہیں ہے بھائی. اگر زمین ہی نہ ہوگی تو آدمی اس پر کیا بوئے گا؟ اگر زمین ہوگی تو آپ گیہوں بھی بو سکتے ہیں, جو بھی, چنے بھی, اور پھول بھی لگا سکتے ہیں اس پر. اور زمین نہ ہوگی تو کیا؟ حضرت جب خطاب فرماتے ہیں نا تو ہم جیسوں کو گویا کہ زمین مل جاتی ہے. الحمدللہ ہے نا, زمین مل جاتی ہے الحمدللہ. اللہ تبارک و تعالی حضرت کی عمر میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے, حضرت کے سائے کرم کو ہمارے سروں پر دراز فرمائے, اور ہمارے تمام علماء اہل سنت خصوصاً ہمارے استاد مکرم حضرت علامہ مفتی محمد اشرف رضا صاحب قبلہ کی عمر میں بھی خوب برکتیں عطا فرمائے. ہمارے ان بزرگوں کے فیضان سے ہمیں دنیا آخرت میں ہر جگہ مالا مال فرمائے. جیسے اللہ نے اپنے کرم سے ان کے قدموں میں یہاں بٹھا دیا ہے, رب قدیر ان اچھوں کے قدموں میں ہمارا حشر و نشر بھی فرمائے. اگر دوران گفتگو مجھ سے کسی طرح کی کوئی غلطی ہوئی ہو تو رب قدیر کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.